أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أفاء الله على رسوله منهم فما وجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے. سن 7 ہجری کے واقعات بیان ہو رہے ہیں. غزوہ خیبر کے بعد اسی کے آگے ایک یہودیوں کا علاقہ تھا، اس کو فدق کہتے ہیں. تو جب غزوہ خیبر کے جتنے قلعے تھے وہ قلعے فتح ہو گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو سارے قلعے جہاد اور طاقت اور قوت کی وجہ سے فتح ہو گئے اور مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے. تو جو فدق والے تھے وہاں بھی یہودی آباد تھے، انہوں نے بغیر لڑائی جھگڑے کے اپنی ساری زمین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. گویا یہ فدق کا جو علاقہ ہے یہ لڑائی کی وجہ سے، جہاد کی وجہ سے فتح نہیں ہوا، بس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو رعب عطا فرمایا، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خاصیتیں ہیں جو پچھلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، اس میں سے ایک یہ تھی نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، کہ میری مدد کی گئی رعب کے ذریعے. 1 مہینہ دوری کی مسافت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب دشمن کے اوپر پڑتا تھا. تو اس رعب کے دبدبے میں آ کر، اس رعب کی وجہ سے مرعوب ہو کر، خوف زدہ ہو کر فدق والوں نے اپنی زمینیں اور اپنا سارا علاقہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. اس لیے وہ علاقہ جو ہے مسلمانوں میں اور مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوا، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت بن گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھا وہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی صفت ہے وہ، اس کی وجہ سے وہ علاقہ فتح ہوا، جس کو اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے میں یوں ذکر کیا: ما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء. کہ کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتے ہیں اور بس ان کے رعب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ علاقہ عطا فرما دیتے ہیں. اسی میں سے یہ فدق کا علاقہ تھا. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس جائیداد کو، وہاں جو زمینیں تھیں، وہاں سے جتنی کھجور وغیرہ آتی تھی، اس کو ایک تو اپنے گھر والوں پر، اہل بیت ان پر، اور باقی مسلمانوں میں جو ضرورت مند ہوتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے خرچ فرماتے تھے. کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا خط لکھ کر کہ وہ جو فدق کا علاقہ ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھا، لہٰذا میں ان کی بیٹی ہوں، وہ علاقہ مجھے دے دیا جائے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اور حدیث ان کو سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا اور میں نے اپنے کانوں سے یہ حدیث سنی ہے کہ ہم جو نبیوں کی جماعت ہیں، ہم کسی کے وارث نہیں ہوتے اور ہم کسی کو وارث نہیں بناتے. نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث. ہم وارث بھی نہیں ہوتے، کسی کو وارث بھی نہیں بناتے. جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ سب مسلمانوں کا ہو جاتا ہے. تو یہ حدیث سنائی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئی. یہیں سے وہ بڑا اختلافی مسئلہ سامنے آیا جو شیعہ جو ہے آج تک چلاتے ہیں،
اہل سنت والجماعت پر کہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کا حق مار لیا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، ان سب لوگوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو حق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ وارث تھی، ان کو دے دینا چاہیے تھا وہ علاقہ فدق کی جتنی زمینیں تھیں، جتنے باغات تھے. لیکن حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تینوں نے بھی نہیں دیا، تو تینوں بھی نعوذ باللہ غاصب ہیں، چھیننے والے ہیں. یہ وہ لوگ الزام لگاتے ہیں. حالانکہ ان تینوں نے جو نہیں دیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کی وجہ سے نہیں دیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کے فیصلے کی وجہ سے نہیں دیا. اب حضرت ابو بکر ہیں، حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کو نہیں دیا تو اپنی بیٹی کی تو بھی نہیں دیا نا. حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ، وہ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. اگر حضرت ابو بکر حضرت فاطمہ کو دیتے تو ان کی بیٹی کو بھی ملتا. تو جب حضرت فاطمہ کو نہیں دیا تو اپنی بیٹی کو کہاں دیا؟ جب حضرت فاطمہ کو نہیں دیا تو اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیا. کوئی حضرت فاطمہ کو اگر محروم کیا ہے تو اپنی بیٹی کو بھی تو محروم کیا ہے. یہ تو سوچیں، کوئی اپنی بیٹی کو بلا وجہ محروم کر سکتا ہے؟ کہیں سے مال آ رہا ہو اور بلا وجہ محروم کر دے. وہ محروم اس وجہ سے کیا گیا، نہیں دیا گیا، اس کی وجہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث تھی. اسی لیے جو شیعہ جو ہیں اہل سنت پر اور تینوں خلفاء راشدین میں سے تین پر الزام لگاتے ہیں کہ ان تینوں نے غصب کیا ہے نعوذ باللہ. تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ جب مسلمانوں کے امیر بنے، خلیفہ بنے، بادشاہ بنے، تو اس وقت پھر حضرت علی نے کیوں نہیں لیا؟ سیدھی سی بات ہے. اگر ان تینوں نے اپنے حکومت کے پاور کی وجہ سے، اپنے طاقت کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ان کا حق نہیں دیا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب پاور مل گیا، جب حکومت ان کے پاس آ گئی، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کو دے دیتے کہ یہ تمہاری ماں کا حصہ تھا. ان تینوں نے نہیں دیا، اب میں دے رہا ہوں، لو حسن لو حسین رضی اللہ عنہ. اس کا مطلب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو حدیث سنی تھی وہ صحیح حدیث تھی، اور اس فیصلے پر پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی راضی ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی راضی ہو گئے. اصل بات یہی ہے. خیر، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو واپسی میں ایک یہودی عورت نے دعوت کی. زینب اس کا نام تھا. ایک یہودی سردار سلام ابن مشکم اس کی بیٹی تھی. اس نے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے کون سے حصے کا گوشت پسند ہے. اس سے کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا جو بازو ہے اس کا گوشت کھاتے ہیں. تو اس یہودیہ نے کیا کیا، اس گوشت کو زہر لگا دیا، اس گوشت میں زہر ملا دیا اچھے طریقے سے، اور وہ زہریلا کھانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی حضرت بشر ابن براء ابن معروف، یہ انصاری صحابی ہے، یہ بھی ساتھ میں تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نوالا لیا اور فوراً تھوک دیا. حضرت بشر جو تھے صحابی ساتھ میں کھانا کھا رہے تھے، وہ کچھ نوالے کھا چکے تھے، اس وجہ سے زہر ان کے اندر چلا گیا اور وہ اس زہر کی وجہ سے شہید ہو گئے. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک دیا اور بعد میں ارشاد فرمایا کہ اس گوشت نے مجھے بتلایا ہے کہ میں مسموم ہوں، میرے اندر زہر ملایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس گوشت کو بولنے کی طاقت دے دی. اس گوشت نے تکلم کیا، اس نے بات کی، اور اس نے خود بتایا کہ میں مسموم ہوں، میرے اندر زہر ملایا گیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زینب نام کی عورت کو بلایا، اس کو پوچھا کہ زہر کیوں ملایا؟ تو اس نے کہا کہ آزمانے کے لیے، اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اللہ تعالیٰ بتلا دیں گے آپ کو، اور اگر نعوذ باللہ جھوٹے نبی ہیں تو پھر لوگوں کو راحت مل جائے گی. یہ اس نے کہا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. دیکھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی وجہ سے بدلہ نہیں لیتے تھے. کیا اونچے اخلاق. معلوم بھی ہو گیا اس نے زہر ملایا، لیکن اپنی ذات کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بدلہ نہیں لیا. بعد میں جب اس کھانے کی وجہ سے یہ صحابی، انصاری صحابی شہید ہو گئے تو ان کے وارثوں نے مطالبہ کیا کہ ان کے بدلے میں
قصاصاً اس عورت کو ہمارے حوالے کیا جائے، تو اس عورت کو حوالے کیا گیا اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ اس عورت کو قتل کیا گیا۔ پھر واپسی میں ایک اور واقعہ پیش آیا، ایک جگہ پہنچے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا، مدعم نام تھا، ایک انصاری صحابی نے ہی ہدیے میں دیا تھا۔ وہ غلام ایک جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا، جو اونٹ پر جو کجاوا رکھا جاتا ہے بیٹھنے کے لیے، وہ کجاوا درست کر رہا تھا۔ اچانک ایک تیر آیا اور تیر اس کی گردن میں لگ گیا اور وہ انتقال ہو گیا۔ تو صحابہ خوشخبری سنانے لگے کہ مبارک ہو، اس کو شہادت مبارک ہو، کہ یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے، مسلمان ہے، یہ شہید ہو گیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، خیبر میں جو مال غنیمت ملا تھا اس میں سے اس نے ایک چادر بغیر پوچھے اٹھا کر رکھی تھی، اب وہ چادر آگ بن کر اس پر لپٹ رہی ہے۔ دیکھیں خیانت، اس لیے حدیث میں ارشاد فرمایا الغلول عار و نار و شنار علی اہلہ یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ خیانت انسان کے لیے شرمندگی کا ذریعہ ہے، جہنم کی آگ ہے۔ انسان کوئی بھی خیانت کرے، کسی کے مال، دوسرے کے مال میں بغیر اجازت کے تصرف کرے، یا اجتماعی مال ہو مسلمانوں کا، اس میں سے کچھ بغیر اجازت کے، بغیر حق کے لے لے، یہ خیانت ہے۔ اور خیانت اتنا خطرناک گناہ ہے کہ فرمایا کہ یہ خیانت جو ہے انسان کے لیے شرمندگی کا ذریعہ ہے، عار ہے، نار ہے، شنار ہے، شرمندگی کا ذریعہ اور جہنم کی آگ کا ذریعہ ہے۔ پھر آگے بڑھے تو اسی سفر میں پھر لیلۃ التعریس کا واقعہ پیش آیا۔ جب غزوہ خیبر سے آ رہے تھے، آتے ہوئے چلتے رہے سفر میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بہت دیر تک چلتے رہے۔ جب فجر کا وقت قریب ہوا، تہجد کا وقت، اس وقت تھوڑی دیر کے لیے قافلے کو ٹھہرا دیا اور سارا قافلہ آرام کرنے لگا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی کہ تم جاگتے رہو، فجر کا وقت ہو جائے تو تم نے ہم سب کو جگا دینا ہے۔ اب جب فجر کا وقت قریب آیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے رہے، فجر کا وقت بالکل قریب ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر ٹیک لگا کر، اپنے نیزے سے ٹیک لگا کر سوچا کہ تھوڑی دیر میں بھی آرام کر لیتا ہوں، لیکن ان کو ایسی نیند لگی کہ سورج پورا اوپر نکل آیا، سب کی نماز قضا ہو گئی۔ سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ کیا ہوا، تم نے کسی کو جگایا نہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات نے آپ کو سلا دیا تھا اسی نے مجھے بھی سلا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آگے بڑھو، یہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا اور آگے جا کر پھر سنت بھی پڑھی فجر کی اور جماعت کے ساتھ قضا نماز پڑھی۔ اب دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، نبی جو ہے کبھی غفلت میں نہیں آتے، غفلت یہ غیر نبی کی خاصیت ہے۔ جو غیر نبی ہیں ان پر غفلت طاری ہوتی ہے، غفلت کی وجہ سے نماز چھوٹ جائے، غفلت کی وجہ سے اللہ کے حکم میں کوتاہی ہو جائے، غفلت نبیوں پر نہیں آتی، نبی معصوم ہوتے ہیں، لیکن نبیوں سے سہو و بھول اللہ کی طرف سے کرائی جاتی ہے تاکہ بھول میں اللہ کے احکامات کو کیسے ادا کرنا ہے اس کا مسئلہ معلوم ہو جائے۔ یعنی ان کی بھول بھی وہ انسانوں کے لیے بہت بڑی خیر کا دروازہ ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھول ہے، لیکن قیامت تک کے لیے معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی جو ہے سو جائے تو اس کو پھر بعد میں قضا نماز کیسے کرنی ہے۔ حضور اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ کاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھول ہوتا، لیتنی کنت سہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھول ہوتا کہ وہ بھول بھی اتنی اچھی ہے کہ اس کی وجہ سے بھی انسانوں کو راحت ملتی ہے، اس کی وجہ سے بھی انسانوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی اس بھول کی وجہ سے بھی انسانوں کے لیے نئے راستے کھلتے ہیں مسئلے مسائل کے۔ اسی لیے حضرت اعظم علیہ السلام سے جنت میں بھول ہو گئی تو ہمیں مغفرت کا راستہ مل گیا، استغفار مل گیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر ان سے بھول نہ ہوتی اور وہاں وہ درخت نہ کھاتے تو پھر ہمیں اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ کیسے معلوم ہوتا؟ انبیاء علیہ السلام کی جو بھول ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے بھول کرواتے ہیں تاکہ انسانوں کو بھول میں کیسے
اس بھول کی غلطی کو بھرپائی کیسی کرنی ہے، اس کی تلافی کیسی کرنی ہے، اس کا طریقہ انسانوں کو معلوم ہو جائے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنت بھی ادا کی اور بعد میں جماعت سے قضا نماز پڑھی۔ ہاں، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس جگہ پر انسان سے گناہ ہو جائے پھر انسان کو جلدی سے وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے، اس جگہ سے کوئی ہجرت کر دینی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ نماز قضا ہوئی تھی اس جگہ نماز لوٹائی نہیں ہے، اس جگہ نماز قضا نہیں کی، کہا کہ آگے بڑھو، اور آگے جا کر ایک جگہ آئی، وہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز دہرائی۔ خیر، جب مدینہ منورہ آ گئے تو مدینہ منورہ آنے کے بعد اب جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین جو لوگ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تھے، تو جب شروع میں وہ لوگ آئے تھے تو انصار جو تھے مدینہ کے رہنے والے صحابہ کرام، انہوں نے کیا کیا تھا، ان مہاجرین کو اپنی زمینیں دے دی تھی کہ تم ان زمینوں میں ہل چلاؤ، کھیتی باڑی کرو، محنت کرو، جو نفع ہوگا آدھا تم لے لو، آدھا ہمیں دے دینا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں، کسی نے دکان دے دی تھی، کسی نے کچھ اور چیزیں دے دی تھی، انصار نے مہاجرین کو اپنی بہت ساری چیزیں آدھی آدھی تقسیم کر دی تھی۔ تو اب چونکہ خیبر فتح ہو گیا اور خیبر میں بہت ساری زمینیں، بہت سارے باغات مہاجرین کو بھی ملے، انصار کو بھی ملے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ فراخی اور کچھ کشادگی اور مالداری عطا فرمائی۔ تو جتنے مہاجرین کے پاس انصار کی جو زمینیں اور جو چیزیں انہوں نے آج تک استعمال کی تھی وہ سب واپس کر دی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، انہوں نے کچھ درخت دیے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو استعمال کے لیے، کھجور کے درخت دیے تھے کہ آپ ان درختوں کی کھجوریں استعمال فرمائیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت لے کر حضرت ام ایمن کو دے دیے۔ ام ایمن کون ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی باندی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں جنہوں نے پالا، بچپن میں جن کی پرورش کی، جن کی گود میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھیلے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت رعایت فرماتے تھے، والدہ کی طرح ان کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ بڑی عمر کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے بہت ساتھ دیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ 6 سال کی عمر میں آ رہے تھے تو اس وقت یہ ام ایمن ہی ساتھ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا مقام ابوا میں انتقال ہو گیا اور پھر ان دونوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ام ایمن نے ان کو دفن کیا، اور وہاں سے پھر گھر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے والی اور آگے چل کر بڑے ہونے تک ساتھ دینے والی یہ ام ایمن رضی اللہ عنہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ام سلیم رضی اللہ عنہ سے درخت لے کر ان کو دے دیے تھے۔ تو اب جب ام سلیم آئی، حضرت انس کی والدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اب خیبر فتح ہو گیا، اب سب کو اللہ تعالیٰ نے درخت دے دیے ہیں، باغات دے دیے ہیں، آپ وہ میرے درخت مجھے واپس کیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ام ایمن سے کہا کہ تم وہ درخت واپس دے دو ان کو۔ تو ام ایمن رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا کہ میں نہیں دوں گی، میں وہ درخت واپس نہیں دوں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منانے لگے، ان کو مناتے رہے یہاں تک کہ ایک ایک درخت کے بدلے میں، جو درخت ام سلیم کے تھے، ایک ایک درخت کے بدلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوسرے 10 درخت دیے، جب جا کر وہ راضی ہوئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوشی سے دیے، کیونکہ والدہ کی طرح ان کا درجہ تھا، دایا تھی وہ۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی سال سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لے گئے۔ عمرۃ القضاء یعنی اس سے پہلے جو سن 6 ہجری میں بیان کیا گیا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے گئے تھے تو مکے والوں نے، قریش نے عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، عمرہ کرنے نہیں دیا تھا، واپس بھیج دیا تھا، مکے میں داخل ہی نہیں ہونے دیا تھا۔ پھر مسلمانوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان کچھ شرطیں طے ہوگی، صلح حدیبیہ جس کو کہا گیا۔ تو اب مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ آئندہ سال تم سن 7 ہجری میں آؤ گے اور 3 دن مکے میں رہ کر عمرہ کر کے چلے جاؤ گے۔ تو اب سن 7 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کی نیت سے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ وہ عمرہ جو تھا اس کی قضا، دیکھیں یہاں ایک مسئلہ، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے روک دیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے روک دیا تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تو احرام میں تھے۔ تو اگر کسی کو ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ وہ عمرے کے لیے جا رہا ہے، اس کی فلائٹ کینسل ہوگی، اس نے احرام باندھ لیا، احرام باندھ کر وہ عمرے کی نیت سے نکلا اور فلائٹ کینسل ہو گئی یا فلائٹ میں جگہ نہیں ملی اس کو، تو وہ گھر واپس آ کر اب وہ احرام نہیں اتار سکتا۔
وہ حلال ہونے کے لیے اس کو شرط کیا ہے کہ حرم شریف میں اس کے نام سے کوئی جانور ذبح کیا جائے اور اس کو بال کٹانے پڑیں گے، جب جا کر وہ احرام اتار سکتا ہے، جب وہ حلال ہوگا۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صلح حدیبیہ میں یہی کیا تھا کہ جب اندر مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے باہر ہی سارے صحابہ کرام کے ساتھ جانور ذبح کر دیے اور اپنے بال منڈوا لیے، اس کے بعد احرام کھولا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے فلائٹ کینسل ہوگی، احرام اتار کر گھر پر آ گئے اور اپنے آپ کو سمجھتے حلال ہو گئے۔ نہیں، حلال ہونے کے لیے یہ دو شرطیں ہیں کہ جانور یہاں نہیں وہاں ذبح کرنا پڑے گا، یہ خود نہیں ہے تو کسی کے ذریعے سے ذبح کروا دے، فون کی اور دوسری سہولتیں موجود ہیں، تو یہاں سے وہاں اس علاقے میں حرم کی علاقے میں اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے اور وہ یہاں پر بال منڈوا لے، جب جا کر اس کو احرام کھولنے کی اجازت ہے، اور پھر اس پر قضا بھی ضروری ہوگی، آئندہ جب بھی موقع ملے اس کو قضا کرنی پڑے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کی نیت سے سن 7 ہجری میں روانہ ہوئے۔ اب مکہ مکرمہ کے جو مشرک تھے انہوں نے شرط لگائی تھی کہ تم لوگ آؤ گے صرف ایک تلوار تمہارے ساتھ ہوگی، تم لوگ جب عمرے کے لیے آؤ گے تو صرف ایک تلوار، باقی جو ہتھیار ہوتے ہیں لڑائی میں عام طور پر لوہے کا لباس ہوتا ہے، لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے اور ڈھال ہوتی ہے کسی کے حملے سے بچنے کے لیے، تو لڑائی کے جو ہتھیار ہیں وہ لانے کی اجازت نہیں ہے، صرف ایک تلوار ہر ایک کے ساتھ ہونی چاہیے۔ لیکن جب یہاں سے نکل رہے ہیں مدینہ منورہ سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان کر دیا کہ سب اپنے ہتھیار ساتھ میں لو۔ حضرت ابوبکر آ گئے، حضرت عمر آ گئے، اللہ کے رسول بیننا و بینہم عہد، اللہ کے رسول ہمارے اور ان کے درمیان تو عہد ہوا ہے، وعدہ ہوا ہے کہ ہم ہتھیار نہیں لائیں گے، پھر آپ کیسے حکم دے رہے ہیں کہ ہم ہتھیار لے کر جائیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ قریش دھوکہ کرے، مجھے خوف ہے، میں ڈرتا ہوں قریش کیونکہ مسلمان نہیں ہیں، وہ دھوکہ کریں گے، ہم بغیر ہتھیار کے گئے، خدا نخواستہ اچانک حملہ کر دیا تو کیا مکے سے ہم یہاں ہتھیار لینے کے لیے کیسے آئیں گے، اتنے دور 400 میل کا فاصلہ، تو پھر اس وقت کیا کریں گے؟ کیونکہ وہ کافر ہیں، کافروں پر دیکھو بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہ رہے ہیں، کافروں پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا مکمل طور پر کافروں کے بھروسے میں آنا صحیح نہیں ہے۔ کب وہ اپنا عہد توڑ دے، وعدہ توڑ دے اور مسلمانوں پر حملہ کر دے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ اب حضرت ابوبکر حضرت عمر کہہ رہے پھر کیا کریں گے؟ جب انہوں نے کہا ہے کہ تم عمرے کے لیے آؤ بغیر ہتھیار کے، اب ہم ہتھیار لے کے کیسے جائیں گے مکہ کے اندر؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کیسی ہوں، اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تدبیر عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم ہتھیار، انہوں نے کہا ہے کہ عمرہ کرتے وقت اور مکہ مکرمہ کے اندر حرم کے اندر تمہارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ہم سارے ہتھیار حرم کے باہر مکہ سے باہر ایک جگہ جمع کر دیں گے، ان پر کچھ آدمیوں کو متعین کر دیں گے اور ہم باقی لوگ عمرہ کر لیں گے اور پھر آ کر اپنے ہتھیار لے لیں گے، تاکہ اگر حرم کے باہر ہم پر حملہ ہوا، کیونکہ قریش چاہے کتنے بھی جاہل ہوں وہ حرم کے اندر تو ہم پر حملہ نہیں کریں گے، جتنی جگہ میں حرم ہے اس کے اندر تو وہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، حرم سے باہر نکل کر وہ حملہ کر سکتے ہیں، اس لیے ہم لوگ اپنے ہتھیار حرم کے باہر رکھ دیں گے، وہاں کچھ لوگوں کو متعین کریں گے حفاظت کے لیے اور باقی لوگ عمرہ کر کے آئیں گے، پھر یہ لوگ جو حفاظت پر تھے ان کو بھی عمرے کے لیے چھوڑیں گے۔ تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے سمجھ میں پاتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 2000 صحابہ کرام کو لے کر گئے، ویسے تو جو صلح حدیبیہ میں جو ساتھ تھے وہ 1400 تھے، وہ صرف 1400 لوگ تھے، لیکن یہاں پر اور بھی اب بہت سارے لوگ، کیونکہ 1 سال کے بعد یہ عمرہ ہو رہا ہے تو اس لیے بہت سارے صحابہ کرام نئے بھی تیار ہوئے، کچھ عورتیں بھی تیار ہو گئی، تو اس طریقے سے 2000 کا قافلہ لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، حرم شریف کے باہر پہنچے، مکہ مکرمہ سے پہلے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 صحابہ کرام کو ٹھہرایا۔ دیکھیں یہاں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیں، طریقہ تدبیر، کام کرنے کا طریقہ کیسا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صرف 10-15 صحابہ کرام کو روکتے تو ہو سکتا تھا مشرکین مکہ ایک ساتھ حملہ کر کے 10-15 کو تو یوں ہی ختم کر دیں گے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2000 میں سے 200 لوگوں کو ہتھیار کے واسطے متعین کیا۔ 200 لوگ اچھی خاصی جماعت ہیں لڑنے والی، 200 لوگوں کو متعین کیا کہ اگر یہ سب مل کر ان پر حملہ بھی کریں تو یہ کچھ دیر روکتے رہیں گے اور کچھ لوگ ہم کو ہتھیار لا کر دے دیں گے اور پھر ہم بھی آئیں گے اور مل کر لڑائی کریں گے، تو پھر مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچے گا،
اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم سے بعد 200 آدمیوں کو ہتھیاروں کی حفاظت پر متعین کیا، باقی 1800 کو لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں گئے، عمرہ کیا۔ مشرکین مکہ جو تھے اس وقت ابو سفیان ان کے سردار تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ یہاں چونکہ مسلمان آ رہے ہیں اس لیے اب ہمیں یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، ہم اوپر پہاڑوں میں چلے جائیں گے، مکہ مکرمہ کے آس پاس جو پہاڑ تھے ہم پہاڑوں پر سے دیکھیں گے۔ ایک تو ان کو نفرت تھی، ایک تو ان کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے کہ یہ ہم یہاں پر قبضہ ہمارا ہے اور یہ لوگ آ کر یہاں عمرہ کر رہے ہیں، ایک تو ان کی عزت جا رہی تھی، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ دور چلے جائیں گے۔ ابو سفیان نے بہانہ یہ کیا، جب مکے والوں نے کہا کہ ہم لوگ مکہ چھوڑ کر کیوں چلے جائیں، تو اس نے کہا کہ یہ مدینے والوں کو بیماری لگی ہوئی ہے، ان کو یرقان بخار وغیرہ کی بیماری ہے اور یہ بیماری پھیلتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بیماری تمہیں بھی لگ جائے۔ یہ بہانہ کر کے مکہ مکرمہ سے باہر پہاڑوں میں چلے گئے اور مشہور کر دیا کہ مسلمان بیمار ہیں، کمزور ہیں۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام عمرہ کر رہے تھے، طواف کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، کیا حکم دیا کہ طواف کے دوران تم ایک تو استباع کرو اور دوسرے رمل کرو، چادر جو ایک بغل کے نیچے سے لے کر کندھے پر ڈالتے ایک کندھا کھلا رکھو، اور رمل کرو 7 چکر میں سے 3 چکر میں سینہ تان کر چلو، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ مسلمان کمزور نہیں ہوئے، مسلمان بیمار نہیں ہوئے، مسلمان آج بھی مضبوط ہیں۔ کافروں کو بتانے کے لیے، ان کو مروب کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رمل اور استباع کا طریقہ بتلایا کہ اس طریقے سے طواف کرنا ہے۔ دیکھیں عبادت کے اندر کافروں کو مروب کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتلایا اور اللہ رب العزت نے اس کو ہمیشہ کے لیے سنت کر دیا۔ اب حالانکہ آج کے زمانے میں تو وہاں کوئی مشرک نہیں ہے، کس کو بتانا ہے اپنی طاقت، مشرکین تو ختم ہو کے زمانہ ہو گیا، لیکن نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس عمل کو کیا، ان کی وہ مبارک ادا تھی، مبارک سنت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا کہ طواف کرنے والے رمل کریں گے، 3 طواف میں وہ اکڑ کر چلیں گے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے وہاں طواف کیا، طواف مکمل ہو گیا، عمرہ مکمل ہو گیا، تو ابو سفیان کو بلایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے جو سردار تھے ان کو بلا کر کہا کہ کعبے کی چابی دو، ہم اندر جانا چاہتے ہیں، اندر بھی 2 رکعت نماز پڑھیں۔ تو ابو سفیان اکڑ گئے کہ اس کا تو معاہدہ نہیں ہے، ہم نے تو صرف کہا تھا تم باہر طواف کرو گے، کعبے کے باہر تم عمرہ کر سکتے ہو، اندر جانے کی تو بات نہیں ہوئی، میں چابی نہیں دیتا، اندر جانے نہیں دوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، حضرت بلال سے کہا تم سیدھے کعبے کے اوپر چڑھ جاؤ، ہم اندر نہیں جائیں گے، کعبے کے اوپر جا کر عذاب دو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اوپر چڑھا دیا، حضرت بلال اوپر چڑھ گئے اور وہاں جا کر اذان دی، تو سارے مشرکین پریشان ہو گئے۔ اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا ہے وہ آ گیا اور اس نے کہا کہ اچھا ہی ہوا میرا باپ مر گیا، ابو جہل مر گیا۔ آج اگر وہ یہ منظر دیکھتا تو اس کو کتنا افسوس ہوتا کہ ہم مشرکین مکہ یہاں زندہ ہیں اور ہمارے سامنے کعبے کے اوپر ایک غلام چڑھا ہوا ہے اور وہ زور زور سے اللہ اکبر کی صدا لگا رہا ہے، یہ تو ہمارے لیے کتنے شرم کی بات ہے۔ اس نے ابو سفیان سے کہا کہ یہ تم نے کیوں اجازت دی ان کو کعبے پر چڑھنے کی؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ انہوں نے کعبے کی چابی مانگی اندر جانے کے لیے، اندر 2 رکعت پڑھنے کے لیے، میں نے اجازت نہیں دی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کعبے کے اوپر حضرت بلال کو چڑھا دیا۔ تو اکرمہ نے کہا کہ تم تو بیوقوف ہو، اگر کعبے کی چابی دے دیتے تو اندر نماز پڑھتے، اندر اذان ہوتی، باہر تو آواز نہ آتی، ہمیں تو تکلیف نہ ہوتی۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے چابی نہیں دیتے تو ہم باہر ہی کام کر لیں گے، اذان دے دی گئی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ذریعے۔ خیر 3 دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے رہے، وہیں سے واپسی میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ واخر دعوانا الحمدللہ۔